ہم پاکستانی بطور معاشرہ اور بطور قوم اپنی رائے میں انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں۔ آج کل میاں نواز شریف کے حوالے سے، ان کی بیماری کے حوالے سے بھی ہم نے دو رائے قائم کر لی ہیں اور دو مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف انتہائی بیمار ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف دنیا کے بہت بڑے فنکار ہیں۔ وہ اپنی بیماری کو فنکاری کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اتنے بیمار ہیں کہ ان کا پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے، ان کو لندن لے جایا جائے، اور وہ اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیابی ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری اس ویڈیو کے سامنے آنے تک میاں نواز شریف کی بیرون ملک روانگی ہو چکی ہو، یا اس میں روانگی میں بہت زیادہ پیش رفت بھی ہو چکی ہو۔ اب عمران خان کے کچھ چاہنے والے بھی عمران خان کو تانے دے رہے ہیں، ان پر طنز کے تیر برسا رہے ہیں کہ عمران خان نے تو کہا تھا کہ کسی کو ڈھیل نہیں دوں گا، کسی سے ڈیل نہیں کروں گا، کسی سے ڈیل کرنا یا کسی کو ان نارو دینا غداری ہے۔ میں نے روضہ رسول پر کھڑے ہو کر وعدہ کیا تھا کہ میں کرپٹ لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا، ان سے کسی قسم کی سودے بازی نہیں کروں گا، صلح نہیں کروں گا۔ تو آج عمران خان میاں نواز شریف کو بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ ایک تو رائے یہ ہے، میاں عمران خان کے بڑے چاہنے والے بھی عمران خان سے بدظن ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف میاں نواز شریف کے جو چاہنے والے ہیں ان کی نظر میں میاں نواز شریف کی بیماری انتہائی درجوں پر پہنچ چکی ہے، انتہائی سطح پر پہنچ چکی ہے، ان کا پاکستان میں علاج ممکن نہیں ہے، تو ان کو جہاں پہ ان کا علاج ہو سکتا ہے وہیں سے کروانا چاہیے۔ تو لندن میں ان کا شروع سے علاج ہوتا رہا ہے، وہیں کے ڈاکٹر میاں نواز شریف کی بیماری کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو دو رائے ہو گئی نواز شریف کے چاہنے والوں کی طرف سے اور نواز شریف سے انتہائی نفرت کرنے والوں کی طرف سے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ڈاکٹر بک گئے ہیں۔ انہوں نے جو سروسز ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے، 8 رکنی بورڈ تھا، انہوں نے 9 رکنی بورڈ تھا، انہوں نے نواز شریف کے پاکستان میں ایک چھت کے نیچے ٹیسٹ نہ ہونے کی بات کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو وہاں شفٹ کر دیا جائے جہاں ایک چھت کے نیچے ان کے تمام ٹیسٹ ہو جائیں۔ تو ان کا براہ راست نہیں تو ان کا اشارہ یہی ہے، اگر وہ براہ راست نہیں کہہ سکتے لیکن رائے ان کی یہی تھی کہ میاں نواز شریف کو لندن بھیج دیا جائے جہاں ان کا علاج ممکن ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو 45 لاکھ روپے دیے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی پر قدغن نہیں ہے، آپ کسی کو راشی کہہ لیں، کسی کو آپ رشوت خور کہہ لیں، کسی کو آپ مرتشی قرار دے دیں، کسی کو آپ منافق قرار دے دیں، کسی کو کافر قرار دے دیں، کسی کو غدار قرار دے دیں، کسی کو آپ محب وطن قرار دے دیں۔ ایسے فتوے ہماری ہمیشہ جیب میں ہوتے ہیں۔ آپ ڈاکٹروں کے اوپر بھی یہ کہہ رہے ہیں 45 لاکھ روپے لیے ہیں، لیکن ثبوت کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ان ڈاکٹروں کی رائے یہی تھی کہ نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، یہاں پہ ان کا علاج ممکن ہو سکتا ہے، وہیں پہ ان کو بھیج دینا چاہیے۔ یہ ڈاکٹروں کی رائے تھی، انہوں نے یہ براہ راست کہا یا انہوں نے بین السطور یہ بات کی ہے؟ بین السطور کا مطلب کہ انہوں نے بالکل لکھ کے دے دیا ہے یا انہوں نے اشارتاً کہا اندیا کی دیا ہے کہ ان کا علاج بیرون ملک ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ڈاکٹروں کی رائے ہے۔ تو باقی دیکھ لیں کہ عمران خان وہ ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، NRO نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے۔ میری ذاتی رائے یہی ہے کہ عمران خان کسی قسم کی ڈیل نہیں کر رہے۔ بطور وزیر اعظم ان کو میاں نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے پتہ ہے، اس لیے ان کا لب و لہجہ اور ان کی سختی نرمی میں بدلی جب میاں نواز شریف کی عدالت کے بارے میں، نواز شریف کی ضمانت کی سزا کی معطلی اور ضمانت کے بارے میں عدالتوں میں بات ہو رہی تھی، تو حکومت اس طریقے سے پینترے بدل کر، اس طریقے سے پلٹ کر جھپٹ نہیں رہی تھی، مخالفت نہیں کر رہی تھی۔ حکومت کی طرف سے تھوڑی سی پسپائی اختیار کی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹروں کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو علم ہے تو وہ عمران خان ہے، کیونکہ خود ساری رپورٹیں عمران خان کے پاس آتی تھیں، ان میں وہ ڈاکٹر بھی تھے جو اس حکومت کے حامی ہیں، جو اس حکومت کے حامی نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر
کہ عمران خان کے ہاسپٹل شوکت خانم کے COE فیصل ڈاکٹر فیصل وہ بھی کئی دفعہ میاں نواز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں، ان سے مل چکے ہیں بیماری کے دوران۔ یاسمین راشد پنجاب کی وزیر صحت وہ بہت لمبا عرصہ ہاسپٹل میں میاں نواز شریف کے قریب ہی رہی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی رپورٹیں بھی عمران خان کے سامنے تھیں۔ تو واقعی نواز شریف آج ایسی صورت میں ہیں، ان کی بیماری اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ ان کا علاج پاکستان میں ان ڈاکٹروں سے ممکن نہیں ہے جو کہتے تھے کہ ہم ان کا علاج کر رہے ہیں، تسلی بخش علاج ہو رہا ہے، لیکن آخر پہ انہوں نے کہہ دیا کہ بلکہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو عمران خان سے قطعی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آج بھی میرا اپنا یقین ہے کہ عمران خان کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں، نواز شریف کی بیماری اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ ان کا علاج جہاں وہ چاہتے ہیں وہیں پہ ہونا چاہیے، اور وہ لندن جانا چاہتے ہیں تو لندن جا سکتے ہیں، چلے بھی جائیں گے یا جانے والے ہوں گے۔ تو وہ بیماری کی وجہ سے جا رہے ہیں، کسی فنکاری کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ بہرحال دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، ہمیں اسی کا ہی اظہار کرنا چاہیے جو ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے یا ہمارا جو دل مانتا ہے۔ کانسپریسی تھیوری، سازشی تھیوریوں کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو چند دن میں واضح ہو جائے گا۔ تو میاں نواز شریف کی بیماری کو فنکاری اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کے جس طریقے سے پہلے بھی وہ جو کہتے تھے اس کے الٹ ہی کرتے رہے۔ عمران خان نے تو کہہ دیا کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں، وہ یو ٹرن کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو نواز شریف بھی اس حوالے سے وہ بھی کچھ ایسی باتیں کرتے رہے ہیں جو سچ سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ بہت سی اس کے اوپر باتیں ہو سکتی ہیں، ان کا پارلیمنٹ میں خطاب، ان کا ٹی وی پر قوم سے خطاب، وہ چیزیں جن کو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس سارا ثبوت ہے، لیکن وہ پھر پیش نہیں کر سکے۔ بہرحال یہ ایک سیاسی ایشو ہے، الگ بحث ہے، تو وہ لندن سے علاج کرواتے ہیں۔ تو مجھے تو یقین ہے کہ جو کچھ عمران خان کے سامنے رپورٹیں پیش کی گئی انہی کے مطابق میاں نواز شریف کو لندن ان کی روانگی ممکن ہو سکی ہے یا ممکن ہوگی یا ہو چکی ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ لندن میں جا کے ان کی ایکٹیویٹیز کیسی رہتی ہے، کہ یہ واقعی ان کی بیماری تھی یا ان کی فنکاری تھی۔ وہ دنیا کے انتہائی بیمار ہیں یا دنیا کے سب سے بڑے فنکار ہیں۔